رضوان اور میں ہوں ثنا کریم۔ میں ہوں حیدر مرتضیٰ۔ آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور جرم کے مطابق سزا دی جائے گی۔ دیکھیں، اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت ری نیگوسیشن کا پروسیس ہوا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تفصیلات اور بھی زیادہ گھنونی ہے، جب یہ نیگوسیشن کا پروسیس ہو رہا تھا، ری نیگوسیشن کا، بورڈ کو نہیں بتایا گیا کہ ہم ری مارکنگ اور ری نیگوسیشن کریں، منٹس کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ یہ سپورٹس اور ایم ڈی پی ٹی وی اور عمران خان اور وزیر سہولت کار اور یہ تمام وہ ایویلیویشن کمیٹی کہتی ہے کہ ہمیں خط آتا تھا، وہ خط میں لکھا جاتا تھا اب یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ ایویلیویٹ ہو رہا ہے، ہم مارکنگ کرتے تھے، پھر خط آ جاتا تھا اسی دن کہ اب اس کی ری نیگوسیشن شروع ہو گئی ہے، اب اس کی نیگوسیشن شروع ہو گئی ہے، اب اس کرائٹیریا کے اوپر اس کمپنی کو اور دوسرے کرائٹیریا کے اوپر دوسری کمپنی کو مارکنگ کی جائے۔ اور اس کے بعد جو آپ کو میں نے مارکنگ کا ظلم بتایا ہے وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے، لیکن جو اس میں ملوث ہے، چاہے وہ ڈائریکٹر ہے، چاہے وہ ایم ڈی ہے، چاہے وہ وزیر ہے، چاہے وہ وزیر اعظم، چاروں ہینڈ ان گلو ہیں۔ یہ ساری ڈائریکشنز جو آ رہی تھیں، یہ سب چیزیں عمران خان کی طرف سے آ رہی تھیں، اور عمران خان کی وہ سپوکس پرسن اسکرین جو آج آپ کے سامنے ہے، اس کو یہ بلینز کا فائدہ پہنچا کر صحافت کو خرید کر وہ اسکرین خریدی گئی ہے۔ آپ نے بتایا کہ عمران خان اور فواد چودھری سہولت کار نے ہوا، ایف آئی اے بھی اس کو دیکھ رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ بھی۔ سوال صرف میرا یہ ہے کہ وزیر اعظم خود یا منسٹر اس ٹائم خود انہوں نے براہ راست آ کے سب کچھ نہیں کیا۔ ڈیفینیٹلی پی ٹی وی کے اسپورٹس کے یا بورڈس کے کچھ ممبر بھی ہوں گے جنہوں نے کہیں نہ کہیں پہ سہولت کاری کی ہوگی، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو جو چیزیں دی ہیں اس میں بورڈ کے منٹس بھی پبلک ڈاکیومنٹس ہیں، کورٹ کا ریکارڈ تمام پبلک ہے، اور وہ تمام بورڈ کے پاس جو چیزیں آئیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بورڈ کو دے دی، وہ منٹس جو ہیں وہ پبلک ہیں۔ اس بورڈ کو پاس یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ہم نے ری نیگوسیشن، پہلے ہم نے بلٹس کو سلیکٹ کر لی، اور میں آپ کو ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہ بلٹس، ایم گروپ، اے آر وائی، کیونکہ یہ پورا منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، اور اس منصوبے کے اندر یہ ایگریمنٹ اور یہ ڈیل جو ہے وہ اوارڈ کی گئی، جس کی نشانیاں اور ثبوت ہمارے سامنے ہم 24 گھنٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو بات وہ ہے۔ لیکن پورا ایگزیکیوشن میں جو سٹیجز کراس کی اور پی ٹی وی بورڈ نے کیا رول پلے کیا، وہ تمام اس ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ کیا بورڈ کے پاس آتا تھا اور کیا بورڈ کے پاس نہیں آتا تھا، اور پھر یہ سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، آج بھی پتا ہے کیا ہوا ہے۔ اور وہی میں نے جو بات کہی ہے کہ یہ انٹرنل انکوائری ہو کے مجھے کہا گیا جی اس کو انٹرنل سزائیں دے دیں، ڈپارٹمنٹل سزائیں دے دیں۔ کیوں ڈپارٹمنٹل سزائیں دے دیں؟ کمیٹی لوگ موجود، میڈم یہ ڈپارٹمنٹل دے دیں۔ میں نے کہا اچھا، تو جو ڈاکہ ڈالا ہے اس کا تو ڈپارٹمنٹل سزائیں نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کو ایف آئی اے کو دے دیا گیا ہے، ٹرمینیشن کی طرف ہم چلے گئے ہیں، شو کوز دے دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ نیشنل براڈ کاسٹر کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ بھی کیا جائے گا۔ انشاءاللہ جہاں تک ہم جا سکے یہ رائٹس واپس پی ٹی وی کو دیے جائیں گے، اور دوبارہ سے یہ رائٹس ٹریڈیشنلی جو پی ٹی وی کا حق ہے، جو پی ٹی وی کی ریونیو جنریٹنگ سٹریم ہے، یہ دوبارہ چیزیں انشاءاللہ وہاں پی ٹی وی کے ایک سوال مجھے کرنے تھے پلیز۔ میڈم آپ نے جو ڈیٹیلز بتائی ہیں اس میں جیو ٹیلی ویژن جب لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کو لے کر گیا، وہاں پر پیپرا رولز کے متعلق بھی اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں وضاحت موجود ہے، اور اس معاہدے کو قانونی قرار دینے کی بھی چیز موجود ہے۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملے کو ہم عدالت لے گئے، جب ایک معاملہ عدالت میں ہے اور بورڈ نے منظوری دی تھی، بورڈ میں سارے لوگ تو پی ٹی آئی کے نہیں ہوں گے، جو سرکاری ملازمین تھے جن کا تعلق انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور دیگر اداروں سے ہے، ان لوگوں نے کیسے اس کی منظوری دی، اور ایک معاملہ جب کورٹ میں ہے تو پھر اسے پریس میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ معاملہ کورٹ میں اس اگریمنٹ کو بچانے کے لیے اور سائڈ کرنے کے لیے تھا پی ٹی وی کا، کیونکہ پی ٹی وی یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو منصوبہ بنایا گیا ہے یہ اس کو لیگلائز کیا جائے، اور جو کورٹ میں لوگ اس کو لے کر گئے ہیں اس میں پی ٹی وی اس حکومت کے آنے سے پہلے اس معاہدے کو لیگلی پروٹیکٹ کر رہا تھا۔ لیکن جس وقت یہ معاہدہ ایک کورٹ کا معاہدہ ہے جو کہ کورٹ میں کیس ہے، اور اس میں پی ٹی وی کا سٹانس بدل چکا ہے،
یہ تمام ڈاکیومنٹس جو اس وقت سبمٹ کیے گئے ہیں اور جو لائر ہے, جو لیگل اوپینین ہے, جو ہمارے اس وقت کاؤنسل ہیں, انہوں نے کورٹ کے اندر اپنا سٹانس اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ, ان تمام ثبوتوں, ان تمام چیزوں کے, اور اس پہ ابھی ہیئرنگ جاری ہے. جو پی ٹی وی کا معاملہ اس ڈیل کا ہے, یہ انلیگل ڈیل ہے, غیر قانونی ڈیل, اور آپ نے جو بات کہی کہ اس کے قانونی ہونے کا کوئی کہیں کاغذ موجود نہیں ہے. کسی جگہ پہ کورٹ میں کیس ہے جس میں پی ٹی وی کا یہ ریکارڈ ہے, آپ پی ٹی وی کے کاغذ کی بات کر رہے ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ یہ قانونی طور پہ بورڈ کے اپروول سے ڈاکیومنٹ, یہ اگریمنٹ ڈیل دی گئی ہے. اس کے اوپر 2 پارٹیز کورٹ میں ہیں, اور ابھی منسٹری آف انفارمیشن کا سٹانس منڈے کو, جو کہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ سٹانس ہے, وہ ہم منڈے کو کورٹ میں جمع کرا رہے ہیں. یہ ڈیل جو کہ پی ٹی وی کے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کر کے دی گئی ہے, پی ٹی وی کو کمپرومائز کر کے دی گئی ہے, نیشنل براڈ کاسٹر کو کر کے دی گئی ہے, قومی شناخت جو پی ٹی وی ہے اس کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کر کے دی گئی ہے, اس کو ٹرمینیٹ کرنے کا حق ایگزیکٹو کا ہے. اور اگر ایسی غیر قانونی ڈیل ایک دن بھی چلتی ہے تو اس کو میں انڈورس کرتی ہوں. اور میں ایسے غیر قانونی کام کو, کیونکہ نہ میری کمپنی ہے انفینٹ, نہ میرا کوئی چینل ہے, نہ میں نے کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھانا ہے, نہ میں نے چوری کی ہے, نہ میں نے ریاست کے خلاف بیانیہ بنانا ہے, نہ میں نے اداروں کے خلاف بیانیہ بنانا ہے. وہ ڈیل جو غیر قانونی ہے, انٹرسٹ کو کمپرومائز کرے گی, میں ایز چیف ایگزیکٹو حکومت اور میں اس ادارے کی, اس ڈپارٹمنٹ کی وزیر ہونے کے, اس پہ اس کو ٹرمینیٹ کرنے کا حق بھی رکھتی ہوں, جواز بھی رکھتی ہوں, اور انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ٹریڈیشنل رائٹس آف ایکوزیشن اینڈ ڈسیمینیشن آف پی ٹی وی واپس بحال کیے جائیں گے. طاہر صاحب کرنا تو کر لیں, ویسے طاہر صاحب کر لیں. اور رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہی تھی, ثناءاللہ صاحب ایک, طاہر صاحب, ثناءاللہ صاحب جو آپ نے بات کی نا ایچ ڈی والی, ڈیجیٹل والی, وہ ایک اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو ڈاکیومنٹس بھی دیے جائیں گے. یہ صرف پی ٹی وی سپورٹس کو ایچ ڈی سے ایچ ڈی کرنے تھا, یہ اس کا ڈاکہ ہے. لیکن جو ڈیجیٹل ڈاکہ ہے جو کہ پی ٹی وی کو, اور وہ بھی ایچ ڈی سے ایچ ڈی کرائے کے کیمروں پہ ہوا ہے, آبسلیٹ پائریٹڈ کیمرے, لیکن جو ڈیجیٹل والی کہانی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی. جی آپ سب کچھ آ گیا ہے. کوئی بات نہیں, ہر مشکل کے دیکھیں, جب چوری کی ہوتی ہے نا, قتل کیا ہوتا ہے, وہ چھپتا نہیں ہے, اس کے ثبوت بھی نہیں چھپتے, کیونکہ یہ تمام جو ٹریل ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو چھپائی جا رہی تھیں, آج وہ ڈاکیومنٹس پبلک کر دیے گئے ہیں, کورٹ کو دے دیے گئے ہیں. کورٹ کے اندر منڈے کو فردر سبمیشن ہے, اور جو شو کاز نوٹس ہے فار دس ڈیل وہ بھی دے دیا گیا ہے, کیونکہ جو فیز 30 جون تک کمپلیٹ ہونا تھا, جو ڈیل, جو جعلی ڈیل, انلیگل ڈیل, غیر قانونی ڈیل, وہ بھی پوری نہیں کی. مطلب آپ دیکھیں کہ جو سارا کھیل کھیلا گیا, جو منصوبہ بنایا گیا, وہ منصوبہ بھی ڈیلیور نہیں کیا گیا. یہ خوف خدا ان کو نہیں تھا. میڈم, پی ٹی وی ایک خود مختار کارپوریشن جو امبریلا آف گورنمنٹ چلتی ہے, لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے عرصہ 15-20 سال ہو گئے کہ جو حکومت آئی ہے اس نے پی ٹی وی کو قابو کیا, کنٹرول کیا, اور اپنی پروجیکشن کی, اور اپنے ہی من پسند بندوں کو کی پوسٹوں پہ وہاں تعینات کیا گیا. یہ خرابی اس دور سے شروع ہوئی ہے, آج یہ پی ٹی آئی کے دور میں نہیں, اس سے پہلے بھی کسی. دیکھیے پی ٹی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. بات یہ ہے, آپ دیں نا سکینڈل میرے دور کا, مسلم لیگ نون کی 13 سے 18 تک تھی نا. دوسری بات یہ ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ آپ کے سامنے ہے, ایف آئی اے کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی, اسی طرح یہ گٹھ جوڑ بنا کر پی ٹی وی کا معاشی قتل کیا گیا, پی ٹی وی سپورٹس کا کمپیٹیٹر کھڑا کیا گیا, پی ٹی وی نیشنل براڈ کاسٹر کا معاشی قتل کیا گیا, ڈاکہ ڈالا گیا, تمام جعلی, انلیگل, غیر قانونی اگریمنٹ کر کے, منصوبہ بنا کر, اس کو ایگزیکیوٹ کر کے, اس کو امپلیمنٹ کر کے, آج آپ کو اس کے عوض کیا ملا؟ ایک سکرین. بڑا گھاٹے کا سودا کیا آپ نے.
اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہوتا ہے. 2014 کے دھرنے میں عمران خان نے پی ٹی وی پر حملہ کروایا. سابق حکومت پی ٹی وی کو نیلام کرنے جا رہی تھی. پی ٹی وی اسپورٹ سے پی ٹی وی ریونیو اکٹھا کرتا ہے. ساتھ ہی کہا کہ پی ٹی وی پاکستان کی قومی شناخت کا ادارہ ہے. چیک آباد سے آپ کو خبر دیں، مولادات تھانے کی حدود میں پھاٹک کے قریب دستی بم حملے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے. حملے میں 7 افراد زخمی بھی ہوئے. زخمیوں میں 4 افراد کی حالت تشویشناک ہے. مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ نیوز ون ولید ذوالفقار سے. ولید، بتائیے کہ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی، جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیک آباد میں یہ مولادات پھاٹک کے قریب مبینہ طور پر دھماکہ ہوا ہے. دستی بم کا دھماکہ بتایا جا رہا ہے. پولیس سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو وہ فائرنگ کا واقعہ کہہ رہے ہیں، جبکہ زخمی اور علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ دستی بم کا حملہ تھا. تو ابھی تک اس کو ایس ایس پی یا ان کے ترجمان نے کوئی موقف اختیار نہیں کیا ہے. ہمارا مسلسل رابطہ کرنے کی ان سے کوشش کی جا رہی ہے، مگر وہ کوئی اپنا موقف اختیار نہیں کر رہے. دوسری جانب 7 افراد زخمی ہو چکے ہیں، جس میں سے 3 کو جو ہے 4 افراد کو لاڑکانہ منتقل کیا گیا ہے اور 3 کی جو حالت ہے وہ ابھی بہتر ہے، جبکہ ایک جو ہے شہری جو ہے جہاں بحق ہو گیا. جی، جیکب آباد سے یہ خبر ہے جہاں مولادات تھانے کی حدود میں پھاٹک کے قریب دستی بم حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ حملے میں 7 افراد زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں میں 4 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. تفصیلات بتا رہے تھے ولید ذوالفقار. بہت شکریہ آپ کا. تحریک انصاف نے حکومت کی نئی نیب ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی ہے. نیب قانون میں کی گئی تمام ترامیم خلاف قانون ہیں، کالعدم قرار دیا جائے. عمران خان کی درخواست میں استدعا وفاق اور نیب کو فریق بنایا گیا ہے. نیب قانون کے سیکشن 5, 4, 2, 25, 6, 26 میں ترامیم آئین کے منافی ہیں. سیکشن 15, 14, 21, 23 کی ترامیم بھی آئین کے منافی ہیں. نیب قانون میں یہ ترامیم آئین کے آرٹیکل 9, 14, 19, 24 کے بنیادی حقوق کے برعکس ہیں. درخواست کا یہ متن ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون نیلم ارشد سے. نیلم ارشد، درخواست کے متن کے حوالے سے تفصیل بتائیے گا. جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ اس درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ نیب قانون کے سیکشن 2, 4, 5, 6, 25 اور 26 جو ہے وہ ترامیم آئین کے منافی ہیں. اس درخواست کو آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے دائر کیا گیا ہے اور درخواست خواجہ حارث نے تیار کی ہے، جو کہ نیب ترامیم کے خلاف آرٹیکل 184(3) کے تحت تیار کی گئی ہے. اس درخواست میں سیکشن 14, 15, 21, 23 میں ترامیم بھی جو ہیں وہ آئین کے منافی قرار دی گئی ہیں. یہ کہا گیا ہے استدعا میں، اور اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیب قانون میں یہ ترامیم آئین کے آرٹیکل 9, 14, 25, 24, 19 کے بنیادی حقوق کے برعکس ہیں. عمران خان کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ نیب قوانین میں جو کی گئی ترامیم ہے ان کو کالعدم قرار دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ درخواست میں وفاق اور نیب کو فریق بھی بنایا گیا ہے، جبکہ نیب قانون کے سیکشن 2, 4, 5, 6, 25, 26 کا حوالہ دیا گیا ہے، جبکہ 14, 15, 21, 23 میں بھی ترامیم کے حوالے سے بھی اس کو آئین کے جو منافی ہے وہ قرار دیا گیا ہے. اس درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے عمران خان کی جانب سے کہ جو نئی ترامیم کی گئی ہیں یہ آئین کے متصادم ہے، ان کو کالعدم قرار دیا جائے. جبکہ درخواست اگر تیار کرنے کے حوالے سے بتایا جائے آپ کو تو جو سینئر قانوندان ہیں خواجہ حارث، ان کی جانب سے یہ درخواست جو ہے وہ تیار کی گئی ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں تحریک انصاف نے نیب ترامیم کے خلاف اپیل دائر کی گئی ہے. جو نئی نیب ترامیم ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس درخواست کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے دائر کیا گیا ہے. اس درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ نئی جو نیب کی ترامیم ہے، جو آپ نے تفصیلی اپڈیٹ کیا. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ سے ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر تنخواہ دار طبقے کے لیے نئے ٹیکس تجاویز سامنے آ گئی ہیں. 50,000 روپے تک ماہانہ تنخواہ لینے والوں پر کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا. 50,000 روپے سے زائد تنخواہ لینے والوں پر 2.5% اور 1 سے 2 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں پر 15,000 روپے سالانہ
फिक्स टैक्स आयद होगा। ज़राए के मुताबिक 1 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाह वालों को 12.5% शरह से टैक्स देना होगा। 2 से 3 लाख रुपए तनख्वाह पर 1,65,000 रुपए टैक्स की तजवीज़ है। 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह पर 4,05,000 रुपए सालाना टैक्स होगा। 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% टैक्स देना होगा। 30 जून 2023 से फिक्स टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। IMF की डिमांड पर नई टैक्स तजावीज सामने आ गई। नया टैक्स तनख्वाहदार तबके पर लागू किया जाएगा। बजट दस्तावेज में शामिल की गई नई टैक्स स्लैब्स के मुताबिक 50,000 रुपए तक माहाना तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स आयद नहीं किया जाएगा, जबकि 50,000 रुपए से 1 लाख तक माहाना तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% और 1 से 2 लाख तनख्वाह पर सालाना 15,000 टैक्स आयद होगा। 2 से 3 लाख तनख्वाह वालों पर सालाना 1,65,000, जबकि 3 से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वालों को सालाना 4,05,000 रुपए टैक्स देना होगा। दस्तावेज के मुताबिक 5 से 10 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वालों पर सालाना 10 लाख और 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% शरह से टैक्स आयद किया जाएगा। 10 लाख रुपए से जायद की माहाना तनख्वाह लेने वालों पर 29 लाख रुपए सालाना, जबकि 10 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 35% टैक्स आयद होगा। ज़राए के मुताबिक 30 जून 2023 से फिक्स टैक्स भी खत्म कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद। पाकिस्तान नेवी की पासिंग आउट परेड में शिरकत की। तकरीब से खिताब में कहा, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सीपैक की कामयाबी पर मुनहसर है। गवादर की बंदरगाह सीपैक में अहम किरदार अदा करेगी। कौमी तरक्की के मंसूबों को तेजी से मुकम्मल करना है। वज़ीर आज़म ने कमीशन हासिल करने वाले कैडेट्स और मिडशिपमैन के वालिदैन को मुबारकबाद पेश की और कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने कमीशनिंग परेड में ख़वातीन कैडेट्स की शमूलियत पर खुशी का इजहार भी किया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 170वीं मिडशिपमैन और 25वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। वजीर आजम शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन की भरपूर सलाहियत रखती हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में वाज़े कर दिया, Our desire for peace must not be misconstrued as a sign of weakness or indifference. Any disguised or unnatural arrangement for supremacy would neither succeed nor serve the purpose of peace and stability. Pakistan armed forces are fully capable of defending our country against all threats and odds. कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल सी पैक की कामयाबी पर मुनहसिर है। गवादर की बंदरगाह सी पैक में अहम किरदार अदा करेगी। कौमी तरक्की के मंसूबों को तेजी से मुकम्मल करना है। वजीर आजम ने कमीशनिंग परेड में खवातीन कैडेट्स की शमूलियत पर खुशी का इजहार किया। I am particularly pleased to witness that female cadets also form part of today's commissioning parade. It signifies their innate strength and confidence to step into the seafaring realm. They serve as role models for young Pakistani girls, and I hope they will inspire millions of girls to pursue their dreams and acquire success in their chosen field. शहबाज शरीफ ने कमीशन हासिल करने वाले कैडेट्स और मिडशिपमैन के वालिदैन को मुबारकबाद पेश की और कैडेट्स में एजाज़ात भी तकसीम किए। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी सुहेल अहमद ने कहा, कमीशन हासिल करने वालों में 24 पाकिस्तानी और 19 का ताल्लुक दोस्त ममालिक से है। पास आउट होने वाले गैर मुल्की कैडेट्स का ताल्लुक बहरीन, कतर, सऊदी अरब, फिलिस्तीन समेत दीगर ममालिक से है। और यहाँ आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा कराची और नवाब शाह के बाद लाहौर पहुँच गए हैं। वजीर आजम ने जरदारी हाउस नवाब शाह में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से उनकी वालिदा और बिलावल भुट्टो से दादी के इंतकाल पर ताज़ियत की। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक और फहद हुसैन भी शहबाज शरीफ के साथ थे।
नवाब शाह अहमद से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कराची में MQM पाकिस्तान के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों समेत दीगर मसाइल पर गुफ्तगू की। MQM वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में गवर्नर सिंध की तैनाती के मामले पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शेख तमीम बिन हमद अस्सानी को कतर की हुकूमत संभालने की 9वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, शेख तमीम बिन हमद अस्सानी की क़यादत में कतर तरक्की कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शेख तमीम बिन हमद अस्सानी को कतर की हुकूमत संभालने की 9वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। ट्वीट में लिखा है कि शेख तमीम बिन हमद अस्सानी की क़यादत में कतर तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान और कतर में बेहतरीन दो तरफा ताल्लुकात हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मौसम की मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार है। बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में सूरज आग बरसाएगा। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट news1.tv और देखते रहिए News1।